بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، آج الفوز الکبیر فی اصول تفسیر کا سبق نمبر 68 ہے، اور اس سبق کے اندر ہم آیات منسوخہ کا بیان چل رہا تھا۔ تو ان میں سے جو آیت منسوخہ احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، یہ جو آیت ہے اس کی تفصیل ہم آج کے سبق میں پڑھیں گے۔ یہ تیسری آیت ہے سورہ بقرہ کی، تیسری آیت جو منسوخ 6 آیات کا ذکر کر رہے تھے ان میں سے تیسری آیت ہے۔ قولہ تعالی احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، ناسخۃ لقولہ تعالی یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لأن مقتضاها الموافقۃ فيما كان عليهم من تحريم الأكل والوطء بعد النوم، ذكره ابن العربي وحكى قولا آخر أنه نسخ لما كان بالسنة. قلت معنى كما كتب التشبيه في نفس الوجوه فلا نسخ، إنما هو تغيير لما كان عندهم قبل الشرع، ولم نجد دليلا على أن النبي صلى الله عليه وسلم شرع لهم ذلك، ولو سلم فإنما كان ذلك بالسنة۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، اللہ تعالیٰ کا فرمان احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، یہ جو ہے اس کے ناسخ ہے، اس کے لیے ان کے لیے اللہ تعالیٰ کا قول یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، اس لیے کہ ان احکام میں جو ان پر لازم تھے، یعنی سونے کے بعد صحبت کرنا، جماوتی کرنا اور کھانے کی حرمت جو ہے وہ اس کے مقتضا کے موافق ہونا ہے۔ ذکر ابن العربی وحکا قولا آخر، ابن عربی نے ذکر کیا اور ایک دوسرا قول یہ نقل کیا کہ یہ نسخ ہے سنت سے، یعنی ان احکام کا جو سنت سے ثابت تھے یہ ان کے لیے نسخ ہے۔ میں کہتا ہوں، فرماتے ہیں حضرت شاہ صاحب، قلت میں کہتا ہوں معنی کما کتب التشبیہ فی نفس الوجوب، کہ کما کتبہ کا مقصد جو ہے وہ محض فرضیت میں تشبیہ دینا ہے، یہ نسخ نہیں ہے۔ انما هو تغییر، یہ تو اس دستور میں تبدیلی ہے، ترمیم ہے جو ان کے یہاں تھا، یعنی رائج تھا قبل الشرع، شریعت سے پہلے۔ ولم نجد دلیلا علی ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم شرع لهم ذالک، اور اس بات پر بھی ہم نے کوئی دلیل ہم نے نہیں پائی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے اسے مشروع فرمایا ہو۔ ولو سلم، اور اگر تسلیم کر لیا جائے تو فإنما كان ذلك بالسنة، تو یہ حکم سنت سے تھا۔ سورہ بقرہ کی جو 6 آیات تھیں، 21 آیات مصنف رحمہ اللہ تعالی نے ذکر کی تھی، ان میں سے 6 سورہ بقرہ کی تھی، تو ان کی میں سے آج ہم نے جو ہے وہ تیسری مثال ہم پڑھیں گے۔ منسوخہ آیات کی جو مثالیں ذکر کر رہے ہیں مصنف، ان کی تفصیل پڑھیں گے۔ علامہ سیوطی رحمہ اللہ تعالی نے اپنی کتاب میں ان کو تفسیر اور تنقید کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ تو تیسری آیت جو ہے وہ ہے احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم ہن لباس لکم وانتم لباس لہن۔ جمہور فقہاء اور مفسرین اس بات پر متفق ہیں کہ ابتداء اسلام میں رمضان کی راتوں میں عشاء کی نماز یا نیند سے پہلے کھانے پینے، جماع وغیرہ کی اجازت ہوتی تھی، لیکن جیسے ہی جو ہے وہ عشاء کی نماز پڑھ لی تو اس کے بعد پھر جو ہے وہ ان چیزوں پر پابندی عائد ہو جایا کرتی تھی۔ پھر آیت کریمہ احل لکم لیلۃ الصیام الرفث، یہ حکم منسوخ ہو گیا، لیکن اس حکم کی مشروعیت کس دلیل سے ہوئی اس میں اختلاف ہے، اور اس اختلاف میں 2 قول ہیں جو کہ ابن العربی کے حوالے سے متن میں شاہ صاحب نے ذکر کیے ہیں۔ ان میں سے پہلا قول یہ ہے کہ یہ حکم جو ہے یہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم سے مشروع ہوا تھا۔ یہ جو حکم تھا یہ اس آیت سے مشروع ہوا تھا کہ امت محمدیہ پر روزے بھی اسی طرح فرض کیے گئے جیسے کہ گزشتہ اقوام پر فرض کیے گئے تھے۔ تو یہ تشبیہ جو ہے یہ احکام صیام میں ہے، یعنی گزشتہ اقوام کے لیے روزے جن احکام کے ساتھ مشروع ہوئے تھے
امت محمدیہ میں بھی جو ہے وہ انہی احکام کے ساتھ روزے مشروع ہوئے ہیں۔ تو اب ان حضرات کا یہ خیال ہے کہ صحابہ کرام کا یہ عقیدہ کہ رمضان کی رات میں سو جانے کے بعد یا عشاء کی نماز سے فارغ ہو جانے کے بعد کھانا پینا جماع وغیرہ ممنوع ہو جاتے ہیں، تو جو ہے وہ اسی آیت کریمہ سے ثابت اور مستفاد ہے، اور دیگر احادیث صحیحہ میں بھی اس کی تصریح ملتی ہے۔ تو یہ پہلا قول ہے کہ اس حکم کی مشروعیت وہ اس آیت کی وجہ سے ہوئی ہے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ یہ سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے مشروع ہوا تھا، لہذا احل لکم، یہ جو حکم ہے یہ ثابت السنہ کے لیے ناسخ ہے، یعنی احل لکم لیلۃ الصیام الرفث جس آیت کی یہاں تشریح ہو رہی ہے، یہ جو حکم ہے یہ ناسخ ہے ثابت السنہ کے لیے، یعنی جو حکم سنت سے ثابت ہو رہا ہے اس کے لیے ناسخ ہے، نہ کہ آیت کے لیے۔ لہذا آیت سیام جو ہے کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، وہ محکم اور غیر منسوخ ہے، اس کے اندر نسخ نہیں ہوا۔ دوسرا قول یہ ہے۔ شاہ صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ نے قلت مانا کما کتبہ یہاں سے جو ہے وہ جس کو کتاب میں متن میں ذکر کی، یہاں سے جو ہے نا وہ شاہ صاحب اپنی رائے کا ذکر کر رہے ہیں کہ میری رائے میں وہ فرماتے ہیں کہ یہ جو ہے یہ تشبیہ جو دی گئی ہے کما کتب علی الذین من قبلکم احل لکم لیلۃ الصیام یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، یہ جو تشبیہ ہے یہ احکام صیام میں نہیں ہے بلکہ محض فرض ہونے کی حیثیت سے تشبیہ دی گئی ہے۔ تو پہلے قول کی مخالفت تو شاہ صاحب نے یہاں سے کی ہے کما کتبہ، جیسا کہ یہ متن میں ذکر کیا شاہ صاحب نے کما کتبہ تشبیہ فی نفس الوجوہ فلا نسخ، تو لہٰذا وہ ان کے نزدیک یہ نسخ نہیں ہے پہلے معنی کی، انہوں نے پہلے قول کی یہاں سے جو ہے وہ تشبیہ وہ فرماتے ہیں کہ محض فرض ہونے کی حیثیت سے احکام صیام میں نہیں ہے، تو اس کی مخالفت شاہ صاحب نے یہاں سے کی ہے۔ اور دوسرے قول کی مخالفت میں شاہ صاحب نے فرمایا وَلَمْ نَجِدْ دَلِيلًا وَلَمْ نَجِدُ دَلِيلًا عَلَىٰ أَنَّ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں سے جو ہے وہ دوسرے قول کی شاہ صاحب مخالفت فرما رہے ہیں کہ اسے ثابت بالسنہ کہنا بھی مشکل ہے، کہ سنت سے یہ ثابت تھا کہ عشاء کی نماز سے کے بعد یہ سونے کے بعد جو ہے وہ یہ کام کھانا پینا جماع وغیرہ حرام ہو جاتے ہیں، ان کی ممانعت ہو جاتی ہے، تو لہٰذا اس کو ثابت بالسنہ کہنے کے لیے بھی ہمیں کوئی ایسی دلیل نہیں ملی ہے۔ شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ جس سے ہم یہ کہہ سکیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو ان احکام کا مکلف کیا تھا، تو لہٰذا اسے ثابت بالسنہ کہنا بھی مشکل ہے۔ تو معلوم ہوا کہ احل لکم جو ہے سابقہ شریعتوں کا حکم منسوخ کیا گیا ہے، اس لیے متاخرین کی رائے میں اس پر نسخ کی تعریف صادق نہیں آ سکتی، یعنی جو احل لکم لیلۃ الصیام الرفث ہے اس سے سابقہ شریعتوں کا جو حکم تھا وہ منسوخ ہوا ہے، تو لہٰذا جو متاخرین کی رائے میں نسخ کی تعریف ہے وہ اس پر صادق نہیں آئے گی۔ آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہوا کہ ہم نے آیات منسوخہ کی تیسری مثال احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم ہن لباس لکم وانتم لباس لہن کی جو ہے تفصیل پڑھی ہے۔ آخر میں آپ حضرات سے دو سوال ہیں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ کیا ابتدائی اسلام میں رمضان میں عشاء کے بعد کھانا پینا ممنوع تھا یا نہیں؟ اس کا جواب آپ نے کمنٹ باکس میں دینا ہے۔ نمبر 2، متن میں ابن العربی رحمہ اللہ کے حوالے سے کتنے اقوال پیش کیے گئے ہیں؟ اس کا جواب بھی آپ نے کمنٹ باکس میں دینا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔